أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میں اکثر مسجد کے بیان میں بھی ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں بھی وہ پہلے بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ بیان کرنا، تقریر کرنا، لفاظی، یہ نہ میرا مزاج ہے اور نہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ روایتی انداز میں بیان ہو اور روایتی انداز میں کوئی تقریر ہو، خطاب ہو، یا لیکچر کا سا انداز جو کہ دنیا میں چل رہا ہے بس اسی کو کاپی کر کے ہم کوئی لیکچر دیں. اکثر ایک بات دہراتا ہوں کہ میرا بیان نہیں، لیکچر نہیں، تقریر نہیں، خطاب نہیں، کوئی لفاظی نہیں، بلکہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. انشاءاللہ ان باتوں کو اگر غور سے سماعت کیا جائے گا تو اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوگا. اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کا سیشن ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کافی اللہ کے کرم سے قیمتی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. تو آتے ہیں ہم اپنے سیشن کے آغاز کی طرف اور ایک جملے سے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہو گیا، رائج ہو گیا. جب کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ موبائل نے ہماری اولاد کو برباد کر دیا، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دوست نے میرے بچے کے فلاں دوست نے میرے بچے کو بری عادتوں کا خوگر بنا دیا، یا لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کے ماحول نے میرے بچے کو غلط عادتوں کا راہی بنا دیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی نے میرے بچے کو برباد کر دیا، بعض کہتے ہیں میڈیا نے ہماری نسل برباد کر دی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل بلینک ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کا باغی نہیں ہوتا. اس کی فطرت میں، یعنی اللہ نے اس میں یہ چیز بلٹن کر دی کہ وہ اپنے پالنے والے کو پہچانے گا، بنانے والے کو پہچانے گا، اس کا فرما بردار بنے گا. اس کی فطرت یعنی ایک اچھائی پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ دنیا میں. اب بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ بہت غور سے یہ نقطہ سمجھیے گا، زندگی بھر یہ بات کام آئے گی. آقا فرما رہے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا پھر اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں. آقا یہ نہیں فرما رہے کہ معاشرہ اسے برباد کرتا ہے، معاشرہ اسے یہودی بناتا ہے. آقا فرما رہے ہیں والدین بناتے ہیں. آقا یہ نہیں فرما رہے کہ پڑوسی کا بچہ اسے عیسائی بنا دیتا ہے. آقا فرما رہے ہیں والدین بناتے ہیں. آقا یہ نہیں فرما رہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اسباب ہیں وہ اسباب بگاڑ رہے ہیں. آقا فرما رہے ہیں نہیں، والدین بنا. پتہ چلا اولاد کے بگڑنے میں اور اولاد کے سنورنے میں مین رول جن کا ہے وہ والدین ہے. اولاد کے بننے میں اور اولاد کے بننے میں، اولاد کے بگڑنے میں جو مین رول ہے وہ والدین کا ہے. والدین اگر چاہیں تو اپنی اولاد کو دنیا کا نیک ترین بچہ بنا سکتے ہیں، اور والدین نہ چاہیں تو ان کی اولاد بگاڑ کی انتہا کو جا سکتی. آپ چونکہ سارے والدین ہی یہ سیشن سن رہے ہوں گے، اس لیے میں عرض کرتا چلوں
آپ اس نقطے کو سمجھ لینے کے بعد اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے کہ والدین کا کتنا اہم کردار ہے اولاد کے فیوچر میں۔ اب ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا والدین کو اولاد کی تربیت کرنا آتا ہے؟ کیا والدین کو معلوم ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اکثر نہیں معلوم۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے والدین بچے کو بگاڑتے ہیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے والدین ہی بچے کو بناتے ہیں۔ لیکن آج دکھ، افسوس، المیہ، ہائے، درد دل کہ والدین بیچارے تو پتہ ہی نہیں اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اتنا اہم رول والدین۔ خواتین کچن کے کام میں اتنی مصروف، بچے کو موبائل دے دیا، وہ بھول گئیں کہ میرا پھول سا بچہ جس کی میں نے تربیت کرنی تھی وہ موبائل کا ایسا عادی نہ بن جائے کہ آگے چل کر پڑھائی وغیرہ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جائے۔ نہیں، گھر کے کام میں ایسے لگیں یا پھر اپنی دیگر چیزوں میں ایسی مصروف ہوئیں کہ اپنے پھول جیسے بچے کی تربیت بھول گئیں، اور والد دنیا کمانے میں ایسے کھوئے کہ گھر میں پھول جیسے بچے والد کی راہیں تکتے تکتے رات کو سو جاتے ہیں، اور صبح میں جب وہ اٹھ کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت والد صاحب سو رہے ہوتے ہیں۔ ہائے، ایسی دولت، ایسی کمائی، ایسے پیسوں کا کیا فائدہ جس میں اتنے بڑے اثاثے کو وقت ہی نہ دیا جا سکے۔ میں ایک دن پڑھنے لگا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس، ایک دن اس کا انٹرویو لیا جانے لگا، تو انٹرویو میں اس نے بتایا کہ میں 1 منٹ کے اتنے کماتا ہوں، اور میرے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، کہیں اگر میں نے میٹ اپ کے لیے جانا ہو تو 1 گھنٹے کے میں اتنے پیسے لیتا ہوں۔ اور اتفاق سے ان کا جو انٹرویو تھا وہ گھر میں بیٹھا ہوا اس کا بچہ بھی سن رہا تھا، بل گیٹس کا۔ تو $450، یہ اس وقت کی بات ہے 90s کی، اس نے بتایا کہ میرے 1 گھنٹے کے ہیں۔ تو گھر میں بچہ اپنے گلک کو توڑنے لگا ابا جی کی یہ بات سن کر، اور اس نے $400 گلک سے نکالے، $50 امی سے مانگے، اور وہ پیسے لے کے ابا جی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب والد گھر کو لوٹے، بچہ وہ $450 لے کر اپنے والد بل گیٹس کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا مجھے آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور بل گیٹس جب یہ بات لکھتا ہے اپنی کتاب میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دن ہل گیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اولاد کے لیے پیسہ معنی نہیں رکھتا اتنے زیادہ جتنا والدین کا ان کو وقت دینا یہ معنی رکھتا ہے۔ اب ایک اور سوال یہاں ہو سکتا ہے والدین کو، چونکہ میں تو حقائق دیکھتا ہوں نا، کہ اگر کمانے کے لیے اتنی محنت نہیں کریں گے 12 12 گھنٹے تو گھر کیسے چلے گا؟ اس کا جواب میں بہت مختصراً یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو کمانا یا دنیا کی اتنے مسئلے بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت ضرورتیں سب کی غیب کے خزانوں سے پوری کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ہماری خواہشات بڑھ گئیں۔ ایک وقت تھا بازار سے خریدے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے تھے، ایک وقت تھا یہ کراکری کا سامان کسی بھی بازار سے خرید لیا جاتا، ایک وقت تھا یہ برانڈ وغیرہ، برانڈ کانشیس نہیں تھے ہم لوگ، کہیں سے بھی چپل خریدی، چشمہ خریدا، ٹوپی خریدی، دوپٹہ خریدا، رومال خریدا، امامہ خریدا، کرتا خریدا، کپڑے کہیں سے بھی خریدا بغیر کسی برانڈ کے، سستے کپڑے، سستے برتن، سستی چپل، سستا چشمہ، سستی خوشبو، پھر ہم لوگ ہو گئے برانڈ کانشیس۔ ہاں، میں جے ڈاٹ کے کپڑے پہنتا ہوں۔ اب یہ بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ کپڑے جو 1,000 روپے میں مل سکتے تھے وہ 2,000 3,000 کے مل رہے ہیں، تو لازماً ہمارے ایکسپینس ہمارے کنٹرول سے باہر تو ہونے۔ ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں، خواہشات اتنی بڑھ گئیں، ہر ایونٹ پہ نیا کپڑا، ہر تقریب کے لیے نیا سوٹ، ہر عید پہ اتنی اتنی خریداری، ہر موقع پر اتنی شاپنگ، فرنیچر ایسا اور کچن ایسا اور انٹیریئر ڈیکوریشن ایسی اور وال پینلنگ ایسی، اور روف پہ ہماری چھت 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 پہ فور سیلنگ ایسی،
اور کارنر پہ یہ لائٹ اور دیوار پہ یہ لائٹ اور مختلف چیزیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے جو پیسہ چاہیے، اس پیسے کو کمانے کے لیے جو ہم مصروف ہوئے، اب یہ کہہ کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ ہم پھول جیسے گھر میں بیٹھے بچوں کو بھول گئے، تو سارا دن دروازے کو دیکھ کر اپنے بابا جی کا انتظار کر رہے ہیں. انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں والد کا کندھا چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں والد کی تھپکی چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے بچے کو بابا کے ساتھ کچھ دیر کھیلنا چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں والدین کی گود میں کندھوں پہ اچھلنا کودنا چاہیے، جو انہیں میسر نہیں. اور یہ پھول سے بچے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جب تربیت نہیں ہو پاتی تو بیچارے بگڑ جاتے. اس لیے جتنے والدین سیشن سن رہے ہیں ان سب سے میں التماس کرتا ہوں یہ غلطی نہ کریں، زندگی اپنی اولاد کو ٹائم دیں اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ والدین کا کتنا اہم کردار ہے اولاد کی زندگی میں. آقا فرما رہے ہیں والدین یہودی بناتے ہیں، سوچئے. آقا فرما رہے ہیں والدین عیسائی بناتے ہیں کورے بچے کو. آقا فرما رہے ہیں والدین آتش پرست بناتے ہیں. یعنی جو والدین کریں گے، کہیں گے، بتائیں گے، بچہ وہی بنے گا. آج ہم والدین کیا کرتے ہیں یہ سوچنے کی، یہ بہت اہم سوال ہے جو ہم سب نے سوچنا ہے. اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف. جتنے عزیز سیشن سن رہے ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، اللہ نیک اولاد نصیب فرما. زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، اللہ نیک اولاد پاکیزہ اولاد نصیب فرما. زکریا علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ کے نیک بندوں کی دعا قرآن میں موجود ہے، اولاد کے لیے دعا کر. اولاد بہت بڑی نعمت. پھر اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑی نعمت، اولاد کی تربیت کرنا اس سے بھی بڑی نعمت. آج دنیا میں لوگ ڈھونڈتے ہیں نا صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام کرنا ہے. میرے عزیزوں، اولاد کی تربیت سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اولاد کو کلمہ سکھایا، یہ اولاد کی زبان پہ جب تک مرنے تک رہے گا، وہ 60-70 سالہ زندگی کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ نے بچے کو قرآن سکھایا تو زندگی بھر بچہ جب جب قرآن پڑھے گا اس سب کا ثواب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا. آپ نے بچے کو اخلاق سکھائے، بچہ جب گفتگو کرے گا اور اس کے الفاظ میں شہد جیسی مٹھاس ہوگی اور اس کے پیارے الفاظ سے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے، تو آپ کو ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے گا. آپ نے بیٹی کی تربیت کی اور اس نے ایک نئے خاندان میں جا کر پورا خاندان بدل ڈالا آپ کی تربیت کے بہاف پہ. سینکڑوں لوگ بدل گئے، دسیوں نے نمازی شروع کر دی، قرآن سے لگا ہو گیا. اس سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے. یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہماری نیکیوں کا جمع ہو رہا ہے اولاد کی تربیت سے. درخت کا ثواب تو تب تک ملے گا جب تک درخت چھاؤں دے رہے، کنویں کا ثواب تو تب تک ملے گا جب تک کنویں سے پانی باہر آ رہے، کتاب کا ثواب تو تب تک ملے گا جب تک وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، کسی عمارت بنانے کا ثواب تو تب تک ملے گا جب تک عمارت موجود ہے. لیکن اولاد کی تربیت یہ وہ صدقہ جاری ہے جو خود بخود ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے. آپ کی اولاد، پھر وہ اپنی اولاد، پھر وہ اپنی اولاد، پھر وہ اپنی اولاد، اور یوں صدقہ جاریہ کا ایسا سلسلہ قائم ہوگا تو کبھی زنجیر ٹوٹے گی نہیں، کبھی زنجیر نہیں ٹوٹے. میرے ایک استاد محترم ہیں، ان کے دادا بہت نیک تھے. وہ اپنے دادا کے حالات سناتے ہیں کہ گاؤں میں غربت کے دن ہوا کرتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے. تو دادا نے کبھی بھی، مسجد کے امام تھے، انہوں نے پوری زندگی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مسجد کے لیے پیسے دے دیں اور میں مسجد کا امام ہوں.
میرے لیے گھر سے کھانا دے دیں. اور غربت گھر میں اتنی تھی، فرماتے ہیں کہ بھیڑ گھر میں پالی ہوئی تھی، اسی کا دودھ نکال کے ایک دو روٹیاں پک جاتی تھیں، تو سب بہن بھائی جو ہیں وہ روٹیاں توڑ کر بھیڑ کے دودھ میں ڈبو ڈبو کے کھا لیتے. اور دوپہر اور رات کے کھانے میں ایسا ہوتا، پیاز توڑتے اور اسی پیاز کے کچھ ٹکڑے، کچھ بچے، کچھ بچے، اس طرح گھر میں گزارا ہوتا. لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت پہ کبھی حرف نہیں آنے دی. اولاد کی ایسی تربیت کی، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا، سب بیٹوں کو عالم بنایا، قرآن کا ایسا عشق پیدا کیا، قرآن خود بھی سارا دن تلاوت کرتے. 117 سال عمر پائی، آخری دن بھی زندگی کے 5 پاروں کی تلاوت کی. پتہ نا، یہ چاروں انہوں نے اولاد کی تربیت کی، غربت گزاری، تکلیفیں گزاری، پریشانیاں گزاری، کسمہ پرشی کے حالات گزارے، لیکن تربیت پہ اس پہ آنچ نہیں آنے. وقت گزرتا گیا. آج میری بہنوں، اس تربیت کی وجہ سے مجھے اپنے ان استاد پہ اتنا رشک آتا ہے، ان پر، ان کے دادا پر، ان کے خاندان کے تقریباً جن کو میں جانتا ہوں 200 سے 250 لوگ حافظ عالم ہیں، تو ان کی پھپھی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، 250 لوگ جو ان کی تربیت سے بن گئے، تیار ہو گئے، سور. اب یہ 250 لوگ جب نماز پڑھتے ہوں گے، اور 250 لوگ جب قرآن پڑھتے ہوں گے، اور 250 لوگ جب ذکر و اذکار میں بیٹھتے ہوں گے، اور اتنے سارے لوگ جب اللہ کے دین کو پڑھتے ہوں گے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدے پر ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و، کتنا اجر و ثواب ملتا ہو. ہے کوئی ایسی انویسٹمنٹ میری بہنوں اور میرے بھائی؟ ہے کوئی ایسی محنت جس سے اتنا کمایا جا سکے؟ اور یہ وہ کمائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیں مسلسل اس کا فائدہ ہوتا رہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حالات بتائے کہ تربیت اتنا بڑا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے پارے میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے، بچوں، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، تو لہٰذا اس دین کی قدر کرنا، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، دین پہ قائم ہو. اپنے اولاد کے دین کی فکر کر رہے ہیں، لے کے بیٹھے ہوئے گھر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر بیٹھے میں، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بتا رہے ہیں، بچوں، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت؟ ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کی دین کی فکر، تربیت، یعقوب علیہ السلام بھی اولاد کے دین کی فکر کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. اور 21ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بندے کا ذکر فرمایا جن کا نام لقمان ہے، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحتیں ہیں، کس قدر اہم مضمون ہے، کس قدر پیاری باتیں. اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ نصیحتیں ان کی تلاوت میں ضرور آئیں گی. اور جنت میں قرآن پڑھا جائے گا، یہ نصیحتیں جنت میں وہاں بھی تلاوت کی جائیں گی. کیا خوبصورت باتیں کی ایک والد نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، اور ایک والد کا بیٹے کو سمجھانا، تربیت کرنا کتنا اونچا کام ہے. اللہ اس کو قرآن میں جگہ دے رہے ہیں، اور بیٹے کا ایمان بنا رہے ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. پہلے بیٹے کا ایمان بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کو خود سکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں، بیٹے، دنیا میں جہاں کہیں بھی تم ہو، آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. لہٰذا کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ سوچ کر کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا.
یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور. اے بیٹے نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور خیر اس دین کے کام میں جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا، یہ بڑی ہمت والوں کا کام. اولاد کو نماز کی تلقین کر. ہم کہتے ہیں میڈیا بگاڑ رہا ہے، اور اللہ کے پیارے اپنی اولاد کو لے کے خود بیٹھے ہوئے ہیں، خود اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، خود انہیں حق کی راہیں دکھا رہے ہیں، خود انہیں نماز کی پابندی کی دعوت دے رہے ہیں، نماز قائم کرنے کا کہہ رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں بچوں خیر پھیلانا، برائی معاشرے سے مٹانا، اور خیر کا کام کرنے میں تکلیفیں آئیں گی، ہمت نہ ہارنا. نبیوں پر تکلیفوں کے حالات آئے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں سے ترش روی سے مت ملنا، یعنی اس طرح لوگوں سے اکڑ کے تکبر سے ملاقات نہ کرنا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلنا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ. میانہ روی سے چلنا، نہ بہت آہستہ زمین پہ چلنا کہ لوگ بیمار سمجھیں، نہ اتنا تیز چلنا کہ تم بےہودہ لگو. زمین پہ میانہ روی سے چلنا، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھنا باتیں بات کرتے ہوئے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے بری آواز گدھے کی آواز. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ گدھا اپنی ضرورت کی آواز نکالتا ہے، وہ بھی اتنی زور سے. تو زور سے آواز نکالنا، ضرورت سے زائد چیخنا ناپسند ہے. اللہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے. اتنی خوبصورت تربیت جس چار دیواری میں ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں، اس گھر سے کتنے پیارے نونہال نکلیں گے. امت کو کیسے عظیم، ایسی عظیم ہستیاں ان گھرانوں سے ملیں گی جہاں ایسی تربیت ہوگی. جیسے لقمان علیہ السلام بیٹے کو لے کے بیٹھے ہوئے، پہلے اللہ کا ہر وقت دھیان بچے کو سمجھا رہے ہیں، پھر نماز کی تلقین فرما رہے ہیں، پھر امر اچھائی کی دعوت کی تلقین دے رہے ہیں، پھر برائی مٹانے کی تلقین دے رہے ہیں، پھر صبر کی تلقین دے رہے ہیں، اور پھر لوگوں سے ملنا سکھا رہے ہیں، زمین پہ چلنا سکھا رہے ہیں، اور زمین تکبر سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور آواز آہستہ رکھ کے بات کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. کیا خوبصورت تعلیم، کیا خوبصورت انداز ہے. قربان جائیے کتنا پیار آیا اللہ کو ان کی نصیحتوں پر. اللہ نے قرآن میں یہ نصیحتیں، قرآن میں اللہ نے یہ نصیحتیں اتار دی تاکہ قیامت تک تمام والدین یہ پڑھیں اور ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کو ایسے سمجھانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام کون؟ جو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرماتے. تعارف ہی کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے اتنے فکر مند رہتے. اللہ نے ان کی اس فکر مندی کو ان کی پہچان بنا دیا کہ اسماعیل کون؟ جو گھر والوں کو نماز کی تلقین فرماتے، زکوٰۃ کی تلقین فرماتے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، اپنی اولاد کی فکر، ان کو دیندار بنانے کی، یہ نبیوں کا کام ہے. انبیاء علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس کا عزم کرنے کہ ہم نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کر انہیں ایک اچھا انسان بنانے. دیکھیں اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن ڈاکٹر سے پہلے بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہو جائے، اگر توجہ نہیں ہے دھیان ہو جائے، غور سے سنیے گا. اپنی اولاد کو کچھ بھی بنانے سے پہلے اچھا انسان بنائیں. ڈاکٹر بنانے پہلے اچھا انسان بنائیں. اچھا انسان ڈاکٹر بنے گا، لاکھوں لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے. اولاد کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم، بچہ جج بنے،
بچہ آگے جائے سرکاری آفیسر بنے، پہلے اسے اچھا انسان بنائے، اچھا انسان بن کے وہ جج بنے گا، وہ ہزاروں لوگوں کو انصاف دلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن میری بہنوں، اگر وہ اچھا انسان نہ بن سکا میرا بچہ، اور وہ ڈاکٹر بنا، تو پھر وہ لوگوں کے ایسے ہی جیب کاٹے گا جیسے آج ڈاکٹر جیب کاٹ۔ اگر ڈاکٹر تو ہیں، اچھا انسان، اچھے انسان نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اچھا انسان بنایا لوگوں۔ مدینہ منورہ میں آ کر نہ آقا علیہ السلام پل بنا رہے ہیں، نہ ہسپتال بنا رہے ہیں، نہ عمارت بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آقا آ کے مدینہ منورہ میں لوگوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں بخشو السلام، اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کی پہلی نصیحت ہے، گویا آپ کچھ بھی نہیں بنا رہے، آپ اچھا انسان بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہر شخص اچھا انسان پہلے بنے، پھر جو بھی بنے گا وہ فائدے کا ذریعہ بنے۔ اولاد تاجر بن رہی ہے تو تجارت کا شوق ہے، بزنس کا شوق ہے، پہلے اچھا انسان بنائیے، تاکہ جب وہ تجارت میں آئیں گے امت کے لیے نفع کا باعث بنیں گے۔ ورنہ بغیر اچھے انسان بنے تجارت میں آئیں گے، ایسے لوٹیں گے دو نمبری فراڈ سے، جیسے آج کا تاجر دونوں ہاتھوں سے مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، اور جب کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو چیزوں کو مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے، اور جب پریشانی بڑھ جاتی ہے تو دگنے ریٹ پہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ خوب پیسے کمائے جا سکیں۔ کیا یہ اچھا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سسکتی بلکتی تڑپتی امت کو تڑپتا دیکھ کر وہ دگنے نفع کے چکر میں چیزوں کو چھپائے رکھتے، وہ بھوک سے مرتا لوگوں کو دیکھ کر اس لیے گندم باہر نہ لائے کہ ڈبل ہو جائیں گے پیسے کچھ عرصے کے بعد۔ کیا اچھا انسان یہ کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتے ہیں جو اچھے انسان نہ ہو۔ اس لیے اولاد کو اچھا انسان بنانے کی محنت، تاکہ جہاں جائیں چمک جائیں، جس شعبے میں جائیں اللہ ان کو چمکا دے۔ تو تربیت کیسے کرنی ہے؟ تربیت انبیاء کا کام ہے، ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی۔ تربیت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ والدین کا بڑا رول ہے اولاد کے بننے سنورنے میں، یہ بات بھی ہم سمجھ چکے۔ اب تربیت کیسے کرنی ہے؟ بہنوں بھائیوں، تربیت کہتے ہیں رفتہ 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 کسی چیز کو سنوارنا، ایک دم نہیں، رفتہ رفتہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور میری بہنوں بھائیوں، جس چیز کی تربیت ہو نا، جس چیز پہ محنت ہو، اس چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے پتھر ماربل لگا ہوئے زمین پہ، اب یہ کتنی تربیت کے مراحل سے گزرا۔ ماربل پہلے پہاڑ کا پتھر تھا، پھر اس پہ رفتہ رفتہ محنت ہوئی، کیسے پہاڑ سے کاٹا گیا، پھر اسے وہاں سے اٹھا کے ٹرک پہ بڑی مشینری پہ لایا گیا، اس کے اور چھوٹے پیس کیے گئے، پھر اس کا سائز نکالا گیا، پھر اس کے بعد پالش کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف لگنے کے بعد دوبارہ پالش ہوئی، مراحل سے گزرتا آج یہ چمکتا ہوا پتھر۔ پتھر پہ محنت ہوئی تو پتھر اتنا خوبصورت شکل میں سامنے آ گیا۔ ایک درخت ہے، اس پہ رفتہ رفتہ محنت شروع ہوئی، درخت کو کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد لکڑی، اور کرتے 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 ایک بہترین خوبصورت فرنیچر تیار ہوا۔ لکڑی پہ محنت ہوئی، اتنے خوبصورت فرنیچر میں وہ لکڑی تبدیل ہو گئی۔ لوہے پہ محنت ہوئی، وہ اتنے بڑے بڑے جہازوں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، جب کسی بچے پر محنت ہوگی، کیا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ ایک خالی زمین ہوتی ہے اور بالکل ویران بیابان، لیکن وہاں پر ایک کسان آتا ہے اور وہ کسان ہل چلاتا ہے، اور پہلے وہاں پہ جتنے گھاس وغیرہ وہ صاف کرتا ہے، پھر عمدہ بیج لاتا ہے، اور بیج لانے کے بعد پھر پانی لگاتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے 6 مہینے بعد فصل کے 4 مہینے گزرتے ہیں، وہ خالی میدان بہترین ذریعہ آمدن، بہترین لوگوں کے لیے نفع کا میدان بن جاتا ہے، اور بہترین فصل اگتی ہے، اور جس سے ہزاروں گھروں میں خوراک جاتی ہے۔ محنت ہوئی ہے خالی زمین پر، وہی خالی زمین ہزاروں لوگوں کے لیے خوراک مہیا کرنے لگی محنت سے۔
ایک نوجوان بال اٹھاتا ہے ہاتھ میں، اسے کچھ نہیں آتا، وہ میدان جاتا ہے، وہ ایک میچ لڑکوں کے ساتھ علاقے کے میچ کھیلتا ہے، پھر اور آگے چلا جاتا ہے، وہ کراچی لیول پہ کھیلنے لگتا ہے، پھر اس کو اور سکھایا جاتا ہے، اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، کوچ سکھاتے ہیں اسے، مختلف کونز رکھ رکھ کے اس کی بالنگ سیٹ کرواتے ہیں، اسپیڈ مشین رکھ کے اس کی اسپیڈ سیٹ کرواتے ہیں، اس کا آرم ایکشن صحیح سیٹ کرواتے ہیں۔ وہ بچہ جو کل پلاسٹک کی بال سے کھیلتا تھا، اب عالمی لیول کا بالر بن گیا محنت سے۔ جو کل تک پلاسٹک کے بلے اور پلاسٹک کی بال سے کھیلتا تھا، محنت ہوئی اس پر، تو تربیت کے مراحل سے گزرا، وہ بہترین بالر، اسی طرح بہترین بیٹسمین بن گیا، اسی طرح بہترین فٹ بالر بن گئے۔ تو میری مسلمان بہنوں اور مسلمان بھائیوں، کیا جب ایک بچہ جو ہمارے گھر پیدا ہو رہا ہے، کیا اس پہ محنت کی جائے گی تو کیا یہ اچھا انسان نہیں بن سکتا؟ یعنی ایسا اچھا انسان جو اللہ کا فرما بردار، اللہ کی مخلوق کا خادم ہو۔ ایسا اچھا انسان جب گفتگو کرے تو بات کرنے میں مزہ آئے، اور ایسا اچھا انسان جس سے گفتگو کرنے کے لیے لوگ منتظر رہیں، جس کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگ منتظر رہیں۔ وہی چھوٹا سا بچہ بڑا بالر بن سکتا ہے، بیٹسمین بن رہا ہے، بڑا بیٹسمین بن رہا ہے، اور فٹ بالر بن رہا ہے، اور پائلٹ بن رہا ہے۔ کیا وہ بچہ اچھا انسان نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، صرف توجہ چاہیے۔ اور یہ تربیت ایک دو دن کا کام نہیں، میں نے عرض کیا نا، محنت ہوئی، پتھر کیا سے کیا بنا، لیکن وقت لگا۔ محنت ہوئی، لکڑی فرنیچر میں تبدیل ہوئی، لیکن وقت لگا۔ محنت ہوئی، ایک بچہ بالر بن گیا عالمی لیول کا، لیکن وقت لگا۔ ایسے ہی میری بہنوں، وقت لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جب آتا ہے، بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ، بڑا کمال نتیجہ آتا ہے۔ ایسا انسان تیار، ایسی اولاد تیار ہوتی ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، اور خاندان میں، معاشرے میں مثال دیتے ہیں، اولاد ہو تو ایسی ہو۔ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں نا، قیام مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہم جو انویسٹمنٹ کرتے رہے اولاد کو دیندار بنانے کی، اچھا انسان بنانے کی، تو مرنے کے بعد اس پہ کیا مل رہا ہے، یہ تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ اوہو، کتنا بڑا کام ہم کر گئے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے تو ثواب آ رہا ہے قبر میں، وہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں تو ثواب آ رہا ہے قبر میں۔ تو تربیت کرنی ہے، اس کی نیت کریں۔ اور تربیت میں سب سے پہلے کام کرنے کا کیا ہے؟ چند کام میں عرض کرتا ہوں، پانچ باتیں یاد رکھنی ہیں تربیت میں۔ پہلی بات، سب سے پہلے اولاد کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلیں۔ بڑی عجیب بات ہے نا، بدلنا اولاد کو ہے، تربیت اولاد کی کرنی ہے، لیکن پہلا قدم ہی یہ ہے کہ خود کو بدلنا ہے۔ ہر وہ کام جو اولاد کو کرتا آپ نہیں دیکھنا چاہتے، سب سے پہلے وہ خود چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں چاہتا میری اولاد غیبت کرے، تو سب سے پہلے آپ چھوڑیں۔ کوئی نہیں چاہتا میری اولاد نماز چھوڑے، تو سب سے پہلے آپ نماز چھوڑنا ختم کریں۔ جیسا اولاد کو بنانا ہے ویسے خود بن جائیں، اولاد کے لیے رول ماڈل بنے، خود کو بدل لیں۔ ایسا پیارا گھر، ایسی زندگی آپ کی ہو، اذان ہو تو مسجد کی دوڑ، 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا قرآن کی تلاوت، مزے سے تلاوت، بورنگ انداز سے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں، مزے سے۔ نماز کے بعد تسبیح کی ایسی عادت۔ اور بچے جو ہیں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، مطلب بچے سنی ہوئی بات پہ دھیان نہیں دیتے، بچے دیکھی ہوئی بات پہ دھیان دیتے ہیں۔ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز، بچے دیکھ رہے ہیں تلاوت۔ یہی تو وجہ ہے کہ گھر میں کھیلتا ہوا معصوم سا بچہ جب ماں کو نماز پڑھنے دیکھتا ہے تو جائے نماز پہ آ کے وہ بھی کمزور کمزور سجدے کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ ماں کو دیکھ کے کر۔ تو تربیت کا پہلا قدم خود کو بدل لیں، اور اپنی زندگی ایسی کر لیں کہ آپ کو جب اولاد دیکھے نا تو آپ بلا جھجک مطمئن ہو کہ میری اولاد مجھے دیکھ کے میری اولاد
مجھے دیکھ کے تربیت پائے گی تو اولاد میں کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ غیبت ہو، نہ رشتہ داروں کی برائیاں ہو، نہ اپنی بہن بھائیوں کی برائیاں ہو، نہ عورتوں کی زبان پہ ناشکری ہو، جو آج ہماری عورتوں میں بہت ناشکری ہوتی ہے۔ مرد جتنا بھی لا دے عورتوں کو، نہیں اس گھر ابھی تو کچھ آیا ہی نہیں، اس گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ نہ ہو، اولاد میں یہ چیز آئے گی، پھر آپ کی بیٹی یہ چیز سیکھے گی، کل اولاد وہ اپنے شوہر سے یہ رویہ ہوگا اس کا۔ یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، یہ اس ٹاپک کا نام ہے مثالی بیوی۔ ہمارے سیشن ہوتے ہیں 2 2 گھنٹے کے لیکچر میں اس پہ دے چکا ہوں کہ ایک مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ لیکچر پہ اس طرف چلا جائے گا۔ اشارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو جو باتیں اولاد میں نہیں دیکھنا چاہتی وہ سب سے پہلے اپنے اندر سے ریموو کر دیں، اور جو خوبیاں اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر لے کر آ جائیں۔ اب ایک شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اور وہ چاہے میری اولاد فجر کی پابند ہو جائے، ایک خاتون بیچاری وہ ناشکری کے بول بولے سارا دن، شوہر کچھ کرتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں، وہ چاہے کہ میری اولاد جو ہے وہ بڑی شکر گزار بن جائے۔ ایک گھر میں ہر وقت رشتہ داروں کی برائیاں ہوتی ہوں، چچا ایسے ہیں، خالہ ایسی ہیں، فلاں ایسے ہیں، اور پھر یہ چاہیں گھر والے کہ بچے ہمارے بڑے صلہ رحمی کرنے والے بنے، خاندان میں محبت کریں، خاندان میں آئے جائیں، کیسے ممکن؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خود کو بدلیں۔ اور ایک اور بہت بڑی کمزوری جس سے اپنے آپ کو نکالیں وہ ہے کمپیریزن۔ اوہو، قاتل بیماری، قاتل۔ جیسے آپ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ہر وقت کوسنا کہ ابو بکر تو میرا کچھ نہیں ہے، فلاں کا بیٹا عمر دیکھو اتنے نمبر لے آیا، میری بیٹی عائشہ تو کچھ نہیں ہے، فلاں کی بیٹی فاطمہ دیکھو اتنا نمبر، اتنا کام کرتی ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپیریزن کے لیے ایپل ٹو ایپل سیم ہونا چاہیے، مطلب بالکل سملیرٹی جہاں پر ہو وہاں کمپیریزن ہوتا ہے۔ ایک کی عمر بڑی، ایک کی چھوٹی، ایک کی صحت اچھی، ایک کی کمزور، ایک مال والے، ایک کم پیسے والے، ایک بڑی سوسائٹی میں، ایک کمزور گھر، تو ایسے میں کیا کمپیریزن ہو رہا ہے؟ لیکن بس عورتوں میں ایک بیماری، مردوں میں ایک بیماری، کمپیریزن۔ تم ساری رات سوتے رہتے ہو، فلاں کا بیٹا دیکھو، تم یہ کرتے ہو، فلاں کا بیٹا دیکھو، تم یوں کرتے ہو۔ وہ اولاد کے دل میں احساس کمتری ایسا آتا ہے کہ والدین کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں خود کو بدلیں، خود کو اچھا انسان بنائیں، تب اپنی اولاد کو اچھا انسان بنا سکیں۔ گھر میں داخل ہو کے بچوں کے والد اپنی بچوں کی والدہ کو، اپنی بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، جھڑک رہے ہوں، اور پھر وہ یہ چاہیں میری اولاد کے دل میں ماں کی محبت آئے، یعنی بیوی کی محبت، میری بیوی جو ہے بچوں کی ماں، ان کی محبت آ جائے بچوں کے دل میں، کیسے ممکن؟ ایک خاتون سارے دن کوس رہی ہوں تمہارے ابا لیٹ آتے ہیں، تمہارے ابا یہ نہیں لاتے، تمہارے ابا دیکھو آج بھی چیز نہیں لائے، تمہارے ابا آج بھی یوں ہو گئے، تمہارے ابا ہمیں شاپنگ نہیں کرانے گئے، پھر وہ خاتون چاہیں بچے ابا سے محبت کریں، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ ہمارے معاشرے میں نا ایسا گھر شاید ملے، شاید، مجھے نہیں ملتا کوئی ایسا گھر جہاں بچوں کے دل میں ماں باپ دونوں کی محبت سیم ہو، برابر ہو۔ یا تو کہیں باپ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ باپ ہمیشہ بچوں کے سامنے یہی کہتا ہے ماں ایسی، ماں ایسی، ماں ایسی، تو بچوں کو لگتا ہے باپ مظلوم ہے، بچے باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، یا بچے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں ہر وقت یہ کوستی ہے باپ ایسا، تمہارے ابا ایسے، تمہارے ابا ایسے، بچوں کو لگتا ہے والد ظالم ہے تو بچے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھرانے کہاں ہیں جہاں ماں بچوں کے والد کے جانے کے بعد یہ کہے کہ بچوں تمہارے ابا بڑی محنت سے کماتے ہیں، یہ وہ کما کے لاتے ہیں تو ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، دیکھو پنکھا چل رہا ہے، دیکھو بچوں یہ فرنیچر لائے، بچوں میرے کپڑے وہی دلاتے ہیں۔ اب جب والد گھر میں آئیں گے تو بچے کیوں نہ والد کی گود میں چڑھیں گے؟ ماں نے تربیت کی، ماں نے محبت پیدا کی، اب وہ بچے ماں کے بھی رہیں گے، والد کے بھی رہیں گے۔ بچے والد کے پاس گئے، والد کہیں بیٹا دیکھو اماں تمہارے کپڑے دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، لنچ تیار کرتی ہیں، صبح مدرسے تمہیں صاف ستھرا بھیجتی ہیں۔ بچوں میں بھی آفس وقت پہ اس لیے جاتا ہوں کہ آپ کی اماں وقت سے اٹھ جاتی ہیں، دیکھو کتنی نیک ہیں، تو بچے ماں سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں باپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ماں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، باپ ماں کی برائی کر رہے ہیں، ماں باپ کی برائی کر رہی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اچھا دونوں یہ چاہ رہے ہیں بچے ماں پھر نیک بنے، کیسے نیک بنیں گے؟
بچہ یا تو ماں کو کوسے گا یا باپ کو کوسے گا. بہت اہم نکتے ہیں یہ میری بہنوں. بہت تجربات، کتابوں، صرف کتابی علم نہیں، یہ تجربات سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ باتیں بہت ڈھونڈنے سے ملیں گی. معاشرہ اسی لیے ہمارا خراب ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ پہلا نقطہ تو یہ کہ خود کو بدلے. دوسرے نمبر پہ گھر کا ماحول بنائے. ماحول بہت میٹر کرتا ہے. جس گھر میں اذان ہوتے ہی سارے نماز پڑھیں گے تو جو بچہ بھی چھوٹا ہے وہ بھی نماز کی عادت بنائے اپنائے. جس گھر میں ٹی وی، گانے، فلمیں، ڈرامے، جو گھر اس سے پاک ہوگا بچے کے دل میں بھی نفرت آ جائے گی. جس گھر میں پردہ ہوگا بیٹی کے دل میں بھی پردے کی اہمیت آئے گی. جس گھر میں شروع سے مرد مہمان، مردوں کے کمرے میں عورتیں مہمان، عورتوں کے کمرے میں بیٹھیں گی، اس گھر کے بچوں میں یہ تربیت آئے گی. تو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے خود کو بدلا، پھر گھر کے ماحول کو بدلیں. ہر وہ چیز گھر سے باہر کر دیں جو آپ کی اولاد کی تربیت کو خراب کرے. تیسرے نمبر پہ اہم بات، تعلیمی اداروں کا خیال. بچے کن ماحول میں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی تربیت کی، آپ نے گھر کا ماحول بھی بنایا، لیکن بچوں کو پڑھنے ڈال دیا ایک ایسے اسکول میں جہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، جہاں 14 اگست کو بھی لڑکیاں تھرک رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، جہاں پر میوزک کلاسز ہو رہی ہیں، جہاں پہ کلر ڈے منائے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ ٹیچر جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر آ رہی ہے، جہاں پہ ٹیچر میل اور فیمیل کا آپس میں افیئر چل رہا ہے، جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. آپ بتائیے، آپ کی تعلیم، آپ کی گھر کی تربیت، جب وہ بچہ ایسے ماحول میں جائے گا اپنے استاد سے سنے گا کہ استاد کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، میوزک تو روح کی غذا ہے. استاد یہ کہے کہ بیٹا یہ لڑکی لڑکے کا پردہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ مولویوں نے پھیلا دی ہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے. یا میل فیمیل ٹیچر ایک ساتھ بیٹھ کے قہقے لگائیں، کیا وہ بچہ آگے چل کر اچھا دیندار بن سکتا ہے؟ اس کا تو بچپن سے مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ کوئی عیب ہی نہیں، میوزک عیب نہیں ہے. اگرچہ وہ میوزک نہ بھی سنے، اس کے اندر لاشعور میں ایک چیز بیٹھ رہی ہے کہ یہ عیب نہیں ہے، دیکھو ہمارے استاد یہ کرتے تھے. یہ عیب نہیں ہے ہماری فیمیل ٹیچر یہ لباس پہنتی تھی. یہ عیب نہیں ہے ہمارے میل فیمیل ٹیچر آپس میں بیٹھ کے قہقے لگاتے تھے. پھر آپ کہاں سے ان کو بتائیں؟ استاد کی بات کا بہت اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں استاد کا اتنا اثر ہوتا ہے، توجہ سارے جتنے بھی سیشن میں ہیں توجہ سے اس نقطے کو سنیے گا. فرماتے ہیں استاد کا اتنا اثر ہوتا ہے، استاد اگر کافر ہے اور اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور قرآن سے درس دے رہے ہیں لیکن وہ خود کافر ہے، تو قرآن کا درس دے کر بھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کافر بنائے گا، مسلمان نہیں بنائے گا، کیونکہ وہ خود کافر ہے. اور استاد اگر مسلمان ہے اور اس کے سامنے بائبل کھلی ہوئی ہے تو وہ بائبل سے بھی پڑھ کے بچوں کو کچھ بتائے گا تو مسلمان بنا دے گا. کیونکہ بچے کتاب کو فالو نہیں کرتے، بچے استاد کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کن تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں. کہیں وہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں، بچپن سے ہی دماغ بن جائے گا کہ لڑکی لڑکے کا پردہ نہیں ہوتا. کہیں وہاں میل فیمیل ٹیچر ایک ساتھ تو نہیں. اللہ اکبر، اتنا گندا ماحول ہے بعض اسکولز میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامنے تو حالات ہیں سارے. کس طرح سے پکنک میں پول کے اندر میل فیمیل ٹیچر ایک ساتھ سوئمنگ کر رہے ہیں. کیا بچے امت کا نونہال کیا سیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ شریف گھر کی بچیاں گھر آ کے کہتی ہیں اماں یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، اور پھر وہ ٹراؤزر پہنتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، وہ کہتی ہیں اماں کوئی عیب نہیں ہے، ٹیچر نے. اب اماں لاکھ سمجھائیں وہ کہتی ہیں نہیں ٹیچر نے کیا ہوا تھا، ٹیچر کی ڈریسنگ تھی، ٹیچر یہ کہہ رہے تھے، ٹیچر یہ تھے، ٹیچر وہ تھے. عجیب عجیب باتیں. تو اولاد کی تربیت، انہیں اچھا انسان بنانے، پہلے نمبر پہ خود بدلنے، گھر بدلنے، تعلیمی ادارے بہت دیکھ کے سلیکٹ کرنے. پھر چوتھے نمبر پہ صحبت کا جائزہ لیتے رہنے. میرے بچے کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، میری بچی کن کے ساتھ دوستی ہے ان کی. اتنا اثر صحبت کا آقا فرماتے ہیں انسان پہ صحبت کا رنگ اتنا چڑھتا ہے، کسی کو دیکھنا ہو اس کے دوست کو دیکھو، جیسا دوست ہوگا ویسا یہ ہوگا. اتنا رنگ چڑھتا ہے صحبت.
آپ کا بچہ کن میں بیٹھ رہا ہے, آپ کی بچی کن میں بیٹھ رہی ہے. مجھے بہت ساری باتیں یہاں کرنے کی ہیں, لیکن میں شرم کے مارے نہیں کہہ سکتا. لڑکے لڑکوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, اشارہ سمجھ لیجئے بس میرا. لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں, اشارہ سمجھ لیجئے بس میرا. جس گناہ کا ڈر تھا نا, آج وہ گناہ ہو رہا ہے. وہ کون سا ڈیٹا آپس میں شیئر ہو رہا ہے. اور پھر آج کل تو ڈیجیٹل صحبت ہے. بچہ فیس بک پہ کن سے چیٹ کر رہا ہے, بچہ فیس بک پہ کیا دیکھ رہا ہے, یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے, اور بچہ انسٹاگرام پہ کیا کر رہا ہے, بچہ ٹویٹر پہ کیا کر رہا ہے, اور بچہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو کنارے میں لے کے بیٹھا ہے, موبائل لے کر بیٹھا ہے, کیا کر رہے ہیں. نظر. صحبت بڑی, صحبت کا مطلب ہے ساتھ رہنا. بچہ کس چیز کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. صحبتیں اچھی, زندگی اچھی. صحبتیں خراب, زندگی خراب. شریف گھرانوں کے بچے اجڑ گئے غلط صحبتوں سے. شریف گھرانوں کی بچیاں اجڑ گئیں غلط صحبتوں سے. شریف ماں باپ بیچارے سر اٹھانے کے لائق نہ رہے اولاد کی غلط صحبتوں کی وجہ سے. گھر کا ماحول اچھا, آپ خود اچھے, اسکول اچھا, لیکن صحبت خراب, نتیجہ زیرو. تو صحبت کا جائزہ لیتے رہنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار موبائل چیک کرنا, کبھی کبھار لیپ ٹاپ چیک کر لینا, اس کی بھی ممانعت نہیں کہ بچے کے پاس کیا ڈیٹا ہے, کیا دیکھتا ہے, شک نہیں ہے یہ. کبھی کبھار جائزہ لینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور پانچویں نمبر پہ, روزانہ گھر میں کچھ اچھا سکھانے کی خود کوشش کریں. روزانہ گھر میں ایسا ماحول بنائیں, بچے کو 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ گھر میں جیسے دسترخوان پہ سب جمع ہوتے ہیں, ایسے ایک دینی دسترخوان لگائیں جس میں روزانہ ایک بات بچوں کو سکھائیں. مثلا ایک دن آپ سب بیٹھے اور آپ نے بچوں کو صرف اتنا سکھایا کہ بچوں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرے دن یہ سکھایا کہ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. تیسرے دن یہ سکھایا کہ بچوں زینہ جب چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. اور چوتھے دن یہ سکھایا کہ زینہ اترتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. پانچویں دن یہ سکھایا کہ جمائی آئے تو کیا کرتے ہیں. چھٹے دن یہ سکھایا کہ ڈکار آئے تو کیا کرتے ہیں. ساتویں دن یہ سکھایا کہ اسلام کا بڑوں کے ادب کے بارے میں کیا تعلیم ہے اسلام. اس طرح 5 5 منٹ کا دسترخوان, قطرہ قطرہ, لمبی چوڑی تعلیم نہیں. 5 10 منٹ سے زیادہ نہیں, نقصان ہو جائے گا, اوور ڈوز ہو جائے گی, اوور ڈوز ہو جائے گی. جیسے ڈاکٹر یہ خیال رکھتا ہے کتنے ایم جی کی دوا دینی ہے, زیادہ ایم جی کی کھا لے گا مریض اور بیمار ہو جائے گا. ایسے ہی دین کا کام کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرنا ہے کتنا ڈیوریشن ہضم ہوگا. بچوں کو 5 منٹ کا ڈیوریشن بہت, 6 منٹ کا, اور کبھی قصہ سنائے تو 10 منٹ کا. روزانہ چھوٹی چھوٹی بات سکھائیں, ہفتے میں ایک دن قصہ سنا دیں. پھر ایک 10 15 20 دن کے بعد ایک آؤٹنگ کروا دیں فیملی کو, ایسی جگہ پہ جہاں بچے کچھ سیکھیں. میوزیم میں لے جائیں, اور اس پورے سفر میں آپ کتنی چیزیں سکھا سکتے ہیں. گھر سے نکلے دعا پڑھائیں, گاڑی پہ سوار ہو دعائیں پڑھائیں, میوزیم میں لے کے جائیں تو جو وہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں, اور ہتھیاروں سے متعلق بتائیں, جہازوں سے متعلق بتائیں, اور جتنی چیزیں ان سے متعلق بتائیں. یہ اسی طرح بچوں کو کبھی خریداری کے لیے لے جائیں, بازار میں داخل ہونے کی دعا بتائیں, خریداری کے اصول بتائیں, اور خریدنا سکھائیں, اور ساری چیزیں, اور بازار میں چلنے کا طریقہ سکھائیں, نظریں جھکانا سکھائیں. یہ آؤٹنگ بھی ہے, تربیت بھی ہے. تو پانچویں بات یہ, روزانہ قطرہ قطرہ, ہفتے میں کوئی واقعہ, اور مہینے میں ایک آدھ ایسی آؤٹنگ جس میں تربیت ہو جائے اولاد کی. اللہ کی ذات سے امید ہے ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے گا بہت زندگی میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے معاملات آسان ہو جائیں گے. پورے لیکچر, پورے جو ہمارا سیشن ہے اس کا خلاصہ میں آج کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں نا معاشرے نے اولاد کو بگاڑ دیا, آقا علیہ السلام فرما رہے نہیں, والدین کا بڑا رول ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اور پھر 5 باتیں اولاد کی تربیت میں خود کو بدلیے, گھر کا ماحول بدلیے, اچھے تعلیمی اداروں میں داخل کروائیے, صحبت کا جائزہ لیتے رہیے, اور اولاد کو خود دین کی باتیں سکھانے کی کوشش کریں. اور روزانہ, پھر ہفتے میں, پھر مہینے میں اس طرح ترتیب بنائیں.
اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اولاد کی تربیت کرنے کی مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، احسان ہے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، مجھ سے ساتھ نے ہمیں وقت دیا، اور امید ہے کہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ لوگ فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی خوبصورت بنائے اور آخرت بھی شاندار بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا وقت مکمل ہوا الحمدللہ، پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔